حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کے لیے اس طرح عمل کر کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تو نہیں دیکھ سکتا تو یقیناً وہ تجھے دیکھ ہی رہا ہے، اب یہ دیکھو، یہاں پر غور کرو کہ اگر کوئی دیکھ نہیں سکتا تو پھر حضور کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس طرح عمل کرو گویا تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ اس سے مراد کوئی جاگتی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، اس مسئلے کو یاد رکھا جائے۔ جاگتی آنکھوں سے رب کا دیدار یہ حضور کا حاصل ہے، سبحان اللہ۔ جاگتی آنکھوں سے رب کو فقط مصطفیٰ نے دیکھا اور کسی نبی نے بھی نہیں دیکھا ہے جی، نہ کسی جن نہ کسی فرشتے، یہ حضور کا حاصل ہے کہ جاگتی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ قلب کی آنکھ سے مراقبے کی حالت میں، حالت رویا میں اپنے رب کا دیدار کیا جا سکتا ہے۔ یہ انبیاء کا بھی حاصل ہے اور اس امت کے اولیاء کا بھی حاصل ہے۔ اس مسئلے کو یاد رکھا جائے۔ یہاں سے وہی مراد ہے کہ جب کوئی مصلی پر کھڑا ہو پھر اس طرح ڈوب جائے کہ اس کے دل پر تجلیات ہوں۔ یہاں پر ایسے درویش گزرے ہیں کہ جن کو ایک دن میں ایک سے سینکڑوں دفعہ ایک ہی دن میں تجلیات ہوتی ہیں، اور یہ سلسلہ رکا نہیں، آج تک جاری ہے۔ ہم کہہ رہی ہیں سلسلہ جاری ہے، اور کسی قلب پر ایک بار تجلی ہو جائے اور وہ دل زندہ ہو جائے، اس دل کے پاس جو دل بیٹھتے ہیں اور اب ان دلوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ یہ اس دل کی برکت ہوتی ہے، یہ دل عام دل نہیں رہتا۔ ایک دن حضرت امام شرانی فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ اپنے زاویہ میں ورد کر رہے تھے، وظیفہ پڑھ رہے تھے، اور ان پر کفیت وارد ہوگی، یعنی کہ تجلی کا نزول ہوا۔ اس کے بعد وہ گھر سے باہر نکلے، اپنے زاویہ تربیت گاہ سے باہر نکلے تو دیکھا کوئی مرید سامنے نہیں تھا، تو وہ اس پر، اس واقعے کو تھوڑا سا میں آپ لوگوں کے لیے ہی مختصر کر رہا ہوں، اس میں جو حاصل ہے وہ صرف آپ کو سناتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اگر اس وقت کوئی میرے سامنے ہوتا تو میری نظر میں وہ کمال تھا، اس وقت جس دل پر کرتا اسے ہی محدث بنا دیتا۔ علم اتنا ہی دور ہے، جتنی ایک نظر کسی کی پڑ جائے اتنا ہی دل دور ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی مرید میرا اس وقت متوجہ ہوتا، میں اس پر نظر کرتا تو وہ ایک نظر میں محدث بن جاتا۔ اللہ رب العزت اسے علم سے نوازتا، اللہ رب العزت اس کا باطنی راستہ کھول دیتا، جسے علم لدنی کہتے ہو۔ علم لدنی کہتے، بڑے اولیاء ایسے ہیں کہ جنہوں نے مدرسے کا منہ نہیں دیکھا کبھی ساری زندگی، جن میں سلطان باہو، جن کی کتابیں بھی آپ پڑھتے ہیں، نام بھی زندہ ہے جی، بلکہ ان کے ہاتھ معیار ہے، کہتے ہیں نام فقیر جنہ دا باہو قبر جنہ دی جیوے، کہتے فقیر ہو جنہ دی قبر زندہ ہوئے، قبر بھی گلاں کرے ہیں جی، تسی جا کے کوئی بہو تو فقیر اگو انجی ملے جن ملدا سی۔ اسے کہتے ہیں نام فقیر جنہ دا باہو قبر جنہ دی جیوے، جو فقیری حاصل کر لیتے ہیں، جن کے دل میں فقیری سما جاتی ہے، پھر ان کی قبریں بھی زندہ رہتی ہیں۔ اور نئی یقین تو اس پر بھی جناب علی ہم نے بارہا حوالے دیے ہوئے ہیں، اور حدیث میں بھی ہے کہ جناب علی صحابہ نے ایک جگہ خیمہ لگایا، اور یا کی بات آج کرو تو لوگ مذاق اڑا دیتے ہیں، بدبخت ہیں وہ دل، بلکہ وہ جہنم میں جاتی ہوئی شکلیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ جو اولیاء کے نام پر مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ تو حدیث ہے کہ صحابہ نے ایک جگہ خیمہ لگایا، تو جب خیمہ لگایا تو نیچے مٹی سے، قبر کے نیچے مٹی تھی، مٹی کے اندر قبر تھی، مگر وہ قبر اوپر نشان نہیں تھا اس کا، تو اندر سے آواز قرآن پڑھنے کی آتی تھی، تو انہوں نے سمجھا کہ یہاں کوئی قبر ہے، تو جب انہوں نے کان لگایا تو سنا کہ اندر کوئی سورہ ملک پڑھ رہا، جب رب کسی کو جو حالت ایمان میں جائے، جو حضور پر ایمان رکھ کر جائے، جو قرآن سے محبت کر کے جائے، جو اللہ کا ذکر کر کے جائے، وہ قبر میں جا کے بھی حیات ہوتے ہیں، انہیں زندگی مل جاتی ہے۔ اوپری زندگی کے آگے اس زندگی کی مثال ایسے ہی ہے
کہ جیسے ایک بچہ ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آتا ہے، تو جو ماں کے پیٹ کی دنیا تھی وہ اپنی کل دنیا اسے ہی سمجھتا تھا، مگر جب بڑا ہوتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے وہ تو جگہ ہی کوئی نہیں تھی، وہ تو دنیا ہی کوئی نہیں تھی، وہ تو ایک بس میری پیدائش کا آغاز تھا۔ وہ اس دنیا کو دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو قبر میں جاتا ہے، یہ دنیا اس کے آگے ماں کے پیٹ جتنی، وہ اخروی نعمتیں، اخروی زندگی، اس کا کوئی بھی جوڑ نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھا جائے کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ملتی ہے۔ تو جو لوگ یہاں پر اپنی زندگیاں نفس کی خواہشات سے ہٹ کر گزارتے ہیں، بھائی دو سادہ سی باتیں کر رہا ہوں۔ ایک طرف رب کی محبت ہے، جہاں رب کی محبت ہے وہیں رسول اللہ کی محبت ہے، کیونکہ حضور نے خود فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی اس نے رب سے محبت کی۔ حضور ہی کی محبت رب کی محبت ہے، اور رب کی محبت حضور کی محبت ہے۔ جس نے حضور سے محبت کی اس نے رب سے محبت کی۔ جہاں رب کی محبت ہے یہ ایک سمت ہے، اور دوسری سمت جہاں نفس کی محبت ہے وہیں ابلیس کی محبت ہے، اور جہاں ابلیس کی چاہت ہے وہیں نفس کی پیروی ہے۔ تو دو راستوں میں سے ایک چن لے، تو دو راستوں میں سے جو تجھے پسند ہے وہ چن لے۔ یہاں تو اللہ کی محبت کی طرف آ، تجھے صدیق و عمر یہیں پر ملیں گے، تجھے عثمان و علی یہیں پر ملیں گے، تجھے حسنین کریمین یہیں پر ملیں گے، تجھے جنید و بایزید یہیں پر ملیں گے، یا پھر تو ابلیس کی چاہت کی طرف جا۔ اللہ محفوظ رکھے، تجھے سارے شر اور سارے گناہ اور ساری خواہشات نفس کی پیروی اسی راہ پر ملے گی، اور جہاں اللہ کی محبت ہے اس کا حاصل رب کا دیدار ہے، اور مومنین کے لیے جنت ہے، عارفین کے لیے رب کا دیدار ہے، اور یہاں پر قبر کا عذاب ہے، نفس کی چاہت کی طرف، اور جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اتنی سی گرمی برداشت نہیں ہوتی، پنکھے لگے ہیں، ایسی لگا، مگر کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے چہروں پر پسینے، کپڑے بھیگ رہے ہیں۔ جہنم میں تو پنکھا بھی کوئی نہیں، ایگزاسٹ بھی کوئی نہیں ہے جی۔ اور وہ تو میں نے بتایا کہ جہنم سانس لیتی ہے تو یہ گرمی پیدا ہوتی ہے اتنی، جہنم کی سانس کی وجہ سے۔ تو جو آج نفس کی پیروی کی طرف لگے گا وہ کہاں اٹھے گا، وہ کہاں اپنا نشان تلاش کرے گا؟